اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ آج کا جو ہمارا موضوع رہے گا، آج کے بعد سے اب کتنے درس ہیں یہ مجھے نہیں اندازہ ہے، وہ موضوع ہم آپ کو کلی طور پر ان علماء کے حوالے سے تعارف کروائیں گے کہ جن کے اجساد مطہر کسی وجہ سے ظاہر ہوئے اور لوگوں نے خود مشاہدہ کیا کہ ان کے اجساد صحیح اور سالم ہیں۔ ویسے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین اور اہل بیت کرام سے وابستہ جتنی بھی شخصیات ہیں، حتیٰ اولیاء کرام بھی، ان کے قبور کے اندر اگر ہم مشاہدہ کریں اور موقع ملے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے قبور بالکل سالم ہیں، ان کے اجساد بالکل سالم ہیں۔ اور آخر میں انشاءاللہ جب یہ ہم مکمل کر لیں گے تو آخر میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم وہ اعمال اور وہ وظائف کہ جن کی وجہ سے روایات میں وارد ہوئی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا جسد اس کی قبر میں پہنچنے کے باوجود صحیح اور سالم رہتا ہے، کیونکہ نہ فقط علماء کرام بلکہ ایک سادہ عام مومن بھی اگر ان اعمال اور ان وظائف کو انجام دے اور ان کاموں سے احتیاط برتے کہ جن کو اسلام نے منع کیا ہے، اس کی وجہ سے ایک سادہ عام مومن بھی اپنے جسم کو قبر میں پہنچنے کے بعد صحیح اور سالم رکھ سکتا ہے، اور یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ اور یہ جو ہم تفصیل بتائیں گے آپ کو کہ کس طرح سے کون سے عالم کا جسد سالم رہا، یہ ایک اتفاقی امر ہے، ورنہ نبش قبر کرنا کسی کی وہ خود بذات ہی حرام ہے۔ کسی شخص کی نبش قبر مجبوری ایک الگ چیز ہے، جہاں پہ شریعت نے اجازت دی ہے، مثلا امانتاً کسی کو دفنایا ہے، اس کا نبش قبر ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن عام حالات میں کسی بھی مسلمان کی نبش قبر کرنا یعنی قبر کو کھودنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ جتنے بھی علماء کے حوالے سے ہم یہاں پر تذکرہ کریں گے آج کے درس میں اور آج کے بعد والے جتنے بھی درس میں یہ اپنے تکمیل کو پہنچے، وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کسی نے بھی جان بوجھ کر ان کی نبش قبر نہیں کی ہے، کیونکہ انسانی جسم کے حوالے سے ہمارے پاس معلوم ہے کہ پہلے دن میں کیا ہوتا ہے، دوسرے دن میں کیا ہوتا ہے، تیسرے دن میں کیا حشر ہوتا ہے، اور اس کے بعد 40 دن کے بعد اس کا گوشت اس کی ہڈیوں سے گل کر نیچے جا چکا ہوتا ہے، اور اس کے کفن کے اوپر مختلف قسم کے جانور گھوم رہے ہوتے ہیں،
اور اس کے جسم کو انہی جانور، وہ جو جانور وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اس جسم کی بدبو سے وہ دعوت دیتے ہیں دوسرے جانوروں کو کہ یہاں پر تازہ دم انسان آیا ہے اور یہاں پر آؤ. اور قبر میں وہ جانور پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد اس انسان کے کہ جس نے اپنے اعمال کو اس دنیا میں صحیح نہیں رکھا ہوتا، اپنے واجبات کو انجام نہیں دیا ہوتا، اور اپنے گناہوں اور حراموں سے اپنے آپ کو بچا کے نہیں رکھا ہوتا، وہ کام جو شریعت نے بتائے ہیں کہ جس سے انسان کا جسم سالم رہتا ہے، ان کو انجام نہیں دیا ہوتا، تو پھر اس کے ساتھ حشرات ہوتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. اسی لیے جو ہمارے یہاں مرسوم ہیں کہ ہم روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، اس کے مغفرت کے لیے مردے کی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس کو اوپر رحم فرما، اس کی مغفرت فرما، اس کی قبر میں نور عطا فرما. یہ ساری دعائیں اس شخص کے لیے ہوتی ہیں کہ جس کے اعمال میں تھوڑا سا غفلت کا عنصر پایا جاتا ہے. مثلا ایک وظائف میں سے ایک وظیفہ غسل جمعہ، آج جمعہ کا دن ہے، غسل جمعہ ہے. اگر کوئی شخص غسل جمعہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کم اس کو یہ ملتا ہے کہ اس کا جسد اس کے قبر میں سالم رہے گا. یہ غسل جمعہ کی برکت ہے، اسی لیے تاکید کی گئی ہے غسل جمعہ کی. تو بہرحال ہم آخر میں اس کے پورے تفصیل بتائیں گے کہ کون کون سی روایات میں ایسی چیزیں آئی ہیں کہ جن سے انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ ضمانت حاصل کر سکتا ہے کہ قبر میں اس کا جسم صحیح اور سالم رہے. لیکن یہاں پر ہم غیبت صغریٰ، ورنہ اس سے پہلے بھی ہمیں بہت سے ایسے واقعات نظر آتے ہیں، ملتے ہیں تاریخ میں کہ اس سے پہلے اصحاب کے مختلف قبور کو دشمنان نے نبش کیا، اور نبش کرنے کے بعد وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی قبور میں ان کے جو اجساد ہیں وہ بالکل صحیح اور سالم ہیں. پہلی شخصیت جو غیبت صغریٰ کے بعد ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے ثقۃ الاسلام شیخ کلینی کی، صاحب اصول کافی. شیخ کلینی یہ غیبت صغریٰ کے زمانے کے عالم دین ہیں، اور شیخ کلینی ایسے علماء میں سے ہیں کہ جنہوں نے شیعوں کی جو احادیث کی اصلی کتابیں ہیں، پہلی کتاب انہوں نے تحریر کی. سید ہاشم بحرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی قبر بغداد کے پل کے نزدیک تھی. اس زمانے میں جو بغداد کا پل تھا اس کے نزدیک ان کی قبر واقع تھی. ایک زمانے میں جب ان کی پل سے، بغداد کے پل سے ایک عثمانی بادشاہ کا گزر ہوا، تو ظاہر ہے کہ جب بادشاہ جاتا تھا تو وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جاتا تھا، پرچم اس کے آگے ہوتے تھے، اس کے ساتھ اس کے وزراء ہوا کرتے تھے. تو اپنے وزیر سے پوچھا کہ بغداد کے پل کے کنارے میں یہ جو مقبرہ چھوٹا سا بنا ہوا ہے یہ کس کا مقبرہ ہے؟ تو وزیر نے اس بادشاہ کو یہ بتایا کہ یہ مکتب اہل بیت کے پیروان اہل بیت کے ایک بزرگ عالم ہیں کہ جن کا یہاں پر مقبرہ بنایا گیا ہے. کہا وہ کون عالم ہے؟ کہا ان کا نام
شیخ کلینی ہیں کہ جنہوں نے شیعوں کی اہل بیت کے سے نقل ہونے والی احادیث کو جمع کیا اور حدیث کی پہلی کتاب تحریر کی۔ کہا اچھا اتنا بڑا عالم؟ کہا جی۔ کہا تو پھر اس کا مقبرہ کیوں بنایا ہے؟ کہا چونکہ یہاں شیعوں کی اکثریت ہے، اہل بیت کے ماننے والوں کی اکثریت ہے، انہوں نے اپنے عالم کی قبر کے اوپر یہ مقبرہ تعمیر کر لیا۔ عثمانی بادشاہ کہا اچھا ٹھیک ہے، میں یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں اور جب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک تم اس کو خراب نہیں کرو گے، اس مقبرے کو گرا دو۔ یہ کیسے تعمیر کیا انہوں نے؟ بادشاہ کا حکم تھا، سب نے پیروی کی، اور پیروی کرنے کے بعد ان کے مقبرے کو گرا دیا گیا۔ کہا نہیں، صرف مقبرہ نہیں گرانا۔ دیکھیں اب یہ تعصب کی انتہا کہ صرف مقبرہ نہیں گرانا بلکہ ان کی قبر کو بھی خراب کرو۔ اب وہاں کے لوگ آگے بڑھے، ان کی قبر کو خراب کرنا شروع کیا۔ جب شیخ کلینی کی قبر کو خراب کیا ہے تو ایک مرتبہ قبر خراب ہونے کے بعد کھل گئی۔ جس وقت قبر کھلی ہے تو وہ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کو ابھی ابھی دفنایا گیا ہے، حتیٰ ان کا کفن بھی صحیح تھا۔ وہ دیکھ کے حیران ہو گئے، اور حیران ہونے کے بعد بادشاہ کو خبر دی کہ بادشاہ سلامت، جب ہم نے قبر کو خراب کیا اور جب اس کا گوشہ ہٹا تو ہم یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ ان کی قبر میں ایک جنازہ ایسا رکھا ہوا ہے کہ جیسے ابھی ابھی کسی نے ان کو دفنایا ہے۔ جب بادشاہ کو اطلاع ملی تو بادشاہ بھی اس قبر کو دیکھنے کے لیے آیا، اور جب قبر کے نزدیک پہنچا ہے اس نے کہا اور کھولو، میں مکمل طور پہ دیکھنا چاہتا ہوں، آیا اندر بھی کچھ ہے یا صرف اوپر سے کفن ہی صحیح ہے؟ بادشاہ ہے، حکم دیا ہے۔ لوگوں نے اس قبر کو کھولا، کفن کے اوپر سے جب کفن کی چادر کو ہٹایا گیا تو ایک نورانی چہرے والا شخص وہاں سو رہا تھا۔ ایسا شخص کہ جو اپنی زندگی میں مہندی کا استعمال کیا کرتا تھا، اور لوگوں نے یہ دیکھا کہ ان کی داڑھی پہ اور ان کی ہاتھوں پر مہندی کا رنگ بھی ابھی سرخ ہے، وہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا۔ جب بادشاہ نے یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ گھبرایا۔ بالآخر مومن کا اپنا ایک رعب ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں اگر کوئی واقعی مومن ہے تو اس کو دشمن سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کے چہرے پر خود ایک رعب رکھا ہے۔ اچھا، اس رعب کا مومن کو غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ وہ اپنا چہرہ دکھانے لگے رعب قائم کرنے کے لیے۔ یہ رعب جو اس کے چہرے پر ہے یہ دشمنوں کے لیے ہے، نہ مومنین کے لیے۔ تو بہرحال بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو ایک مرتبہ اس کو بھی اس کے دل نرم ہوا، اور نرم ہونے کے بعد بادشاہ نے پھر دوبارہ حکم دیا، مجبور ہو گیا کہ واقعی ایک ایسا عالم کہ جس کا جسد سالم، جس کا کفن سالم، حتیٰ جو رنگ حنا یعنی مہندی کا رنگ جو اس نے اپنی داڑھی اپنی ریش مبارک پہ لگا رکھا تھا وہ بھی نہیں ہٹا، حتیٰ انگلیوں کے پوروں پہ جو مہندی لگائی تھی وہ بھی قائم ہیں۔ تو مجبور ہو گیا، حکم دیا کہ نہیں، یہ لگتا ہے کہ بہت پہنچا ہوا اولیاء اللہ میں سے ہے، اس کی قبر کو دوبارہ صحیح سالم دوبارہ بناؤ اور اس کے اوپر بقع اسی طرح سے تعمیر کراؤ۔ اس بادشاہ کے، عثمانی بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے حکم سے
اس کی دوبارہ تعمیر کی گئی اسی وقت، اور ان کا مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ شیخ کلینی کی جو وفات ہوئی ہے وہ 329 ہجری میں ہوئی، اور 329 ہجری کا سال انتہائی مشہور سال، کہ جس سال کو کیا کہا جاتا ہے، میں نے بتایا تھا شاید آپ لوگوں کو، یا سنڈے والی کلاس میں بتایا تھا، تناثر نجوم کہا جاتا ہے۔ تناثر نجوم، تناثر تے نون سے، سین نہیں، سے، الف نون را، تناثر نجوم۔ تناثر نجوم کہا جاتا ہے شہاب سنگ کی بارشوں کا سال، کہ اس سال جو شہاب سنگ تو سمجھتے ہوں گے آپ لوگ؟ شہاب سنگ نہیں سمجھتے؟ شہاب سنگ یہ جو ستارے سیارے جو آسمان کائنات میں گھوم رہے ہیں، اب یہ کراچی میں تو روشنی زیادہ ہے، ورنہ آپ اگر کبھی جانا ہو کسی ایسے شہر میں کہ جہاں روشنی کم ہو، بادل صاف ہوں، وہاں آپ جائیے پر آسمان پر، تو رات کے وقت میں آسمان پہ آپ دیکھیں گے ایک چمک نظر آتی ہے، اور بعض دفعہ کراچی میں بھی البتہ نظر آ جاتا ہے، اخبارات میں آتا ہے کہ آج رات نظر آئیں گے، چونکہ روزانہ ہوتا ہے یہ کام۔ جی لائن ایک ٹائپ بنتی ہے بالکل ستاروں کی روشنی کی طرح، اور وہ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ در حقیقت شہاب سنگ ہوتے ہیں۔ شہاب سنگ یعنی ستارے جس کو کہتے ہیں ستاروں کا ٹوٹنا، ٹھیک ہے۔ یہ سیارے بڑے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، اور ان کی اسپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے آسمان سے جب یہ گر رہے ہوتے ہیں، اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ رگڑ کی وجہ سے وہ آسمان پر ہی ختم ہو جاتے ہیں، بہت کم جو ہے وہ زمین پر گرتے ہیں یا زمین سے ٹکراتے ہیں۔ لیکن پھر بھی دنیا میں بعض جگہوں پہ ایسا واقعہ پیش آتا ہے، ابھی بھی آتا ہے، کہ وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب یہ ستارہ ٹوٹتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ من شیطان کو دھکا دیے۔ جی شہاب ثاقب کہہ لیں یا شہاب سنگ کہہ لیں، سنگ ہے اصل میں تو بہرحال جب وہ گرتا ہے تو اس کی ہوا کی رگڑ سے، پریشر کی وجہ سے وہ وہیں پہ کیا ہوتا ہے، جب وہ روشنی ختم ہو رہی ہوتی ہے، اس کی روشنی کس وجہ سے ختم ہوتی ہے، چونکہ وہ جل کر بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ہوتے بہت بڑے بڑے ہیں، اب کتنے بڑے ہوتے ہیں، بعض تو زمین سے بڑے، بعض زمین سے چھوٹے، لیکن وہ یہاں نہیں آتے، اور اگر آتے بھی ہیں تو بہت چھوٹے ہو کے آتے ہیں۔ مثلا شاید اس گھر سے چھوٹا پتھر، اتنا پتھر شاید زمین سے ٹکراتا ہو، کبھی کبھی ہوتا ہے یہ واقعہ، اخبار میں اور خبروں میں خبریں آتی رہتی ہیں۔ لیکن وہ سال 329 ہجری کا کہ جس میں امام کے تیسرے نائب خاص، میں نے آپ کو بتایا تھا نائب امام کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک نائب خاص کہلاتے ہیں اور ایک نائب عام کہلاتے ہیں۔ نائب خاص وہ 4 افراد تھے، اس کے بعد جتنے ہمارے مراجع مجتہدین جن کو ہم نائب امام کہتے ہیں وہ نائب عام ہیں، نائب خاص نہیں ہیں۔ تیسرے نائب خاص کی رحلت کا سال، کئی جید علماء کی رحلت کا سال، شہاب سنگ کی بارش کا سال، چونکہ دنیا پہ سب سے زیادہ شہاب سنگ اس سال میں گرے، اس لیے اتنی کثرت کے ساتھ زمین سے یہ سنگ ٹکرائے کہ اس کے سال کا نام ہی تناثر نجوم کا سال رکھ دیا گیا۔ اس سال میں ان کی وفات ہوئی تھی، رحلت ہوئی تھی، اور یہ واقعہ کئی 100 سالوں کے بعد کا واقعہ ہے کہ جس میں ان کا جسد ہمیں صحیح اور سالم ملا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد اچھا، ویسے تو شیخ صدوق کا بھی نام اسی میں شامل ہوتا ہے، لیکن میں شیخ صدوق کو تھوڑا سا ہٹا رہا ہوں،
اس کی وجہ یہ ہے کہ اتوار سنڈے والی کلاس میں ہمارا انہی کا ذکر چل رہا ہے. یہ انشاءاللہ وہاں پہ ان کا واقعہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے ان کی قبر کشف ہوئی. اب ہم آتے ہیں دوسرے عالم کے پاس کہ جن کی جسد مبارک قبر سے صحیح اور سالم ملا، اور وہ شخصیت ہے عالم، مجتہد، محدث، فقیہ، زہد و تقوی میں ان کا نام، مجدد مکتب تشیع ان کا لقب، احیا گر یعنی دوبارہ سے زندہ کرنا، احیا گر تشیع، قرن چہارم کے مشہور عالم، شیخ مفید اور شیخ صدوق کے شاگرد. شیخ مفید اور شیخ صدوق غیبت صغرا کے زمانے کے، ان کے شاگرد، ان کا جن کا نسب 5 واسطوں سے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملتا ہے. یہ کسی اور کا نام نہیں، فقط اور فقط یہ نام ہیں سید مرتضیٰ علم الہدیٰ. انصاری نہیں، علم الہدیٰ، سید مرتضیٰ علم الہدیٰ، سید رضی کے بھائی، سید رضی نہج البلاغہ جنہوں نے جمع کی، ان کے بھائی سید مرتضیٰ علم الہدیٰ. ان کے واقعے کو آیت اللہ عظمیٰ سید مہدی بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب رجال میں تحریر فرمایا. اس واقعے کو روم کے کچھ بادشاہوں نے بغداد کی طرف حملہ کیا، اور یہ بات ہے 942 ہجری قمری کی. 942 ہجری قمری میں جب رومی بادشاہوں نے حملہ کیا اور یہ سید مرتضیٰ کی قبر کے نزدیک پہنچے، تو ایک مرتبہ انہوں نے جہاں بغداد کے کچھ حصوں پر تباہی پھیلائی، کہا کہ ان کے علماء کے آثار کو بھی ختم کر دو. اور جب یہ حکم انہوں نے صادر کیا تو ان کے جو مزدور تھے انہوں نے سید مرتضیٰ کی قبر کو خراب کرنا شروع کیا، اور قبر خراب کرتے کرتے ان کی قبر کے پتھر کو ہٹا دیا. جس وقت ان کی قبر کے پتھر کو ہٹایا، اور یہ واقعہ کب ہے؟ یہ واقعہ ہے 506 سال اس واقعے کو گزرے تھے، یعنی ان کے وفات کو 942 میں ان کا جو ہے وہ ان کے قبر کو کھودا گیا تھا، اور 506 سال گزرنے کے بعد 506 سال گزرنے کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ جس وقت قبر کو کھودا گیا ہے تو لوگ یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ ان کا بدن مبارک، جسد مبارک بالکل صحیح اور سالم تھا کہ جیسے ابھی ابھی کوئی سویا ہے. حتیٰ ان کے لیے بھی آئے مہدی بحر العلوم لکھتے ہیں کہ ان کے جسد مبارک کو جب کشف کیا گیا یعنی کھولا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں بھی مہندی لگی ہوئی تھی جو اس وقت بھی قائم تھی. تیسرا عالم کہ جس کی ہمیں قبر مبارک، جسد مبارک بالکل صحیح سالم ملا،
وہ عالم کہ جس کا جسد مبارک ہمیں صحیح سالم ملا، وہ ایک ایسی شخصیت کہ جسے ہم مؤسس حوزہ علمیہ نجف کے نام سے جانتے ہیں، کہ جن کا لقب شیخ الطائفہ بھی ہے۔ شیخ الطائفہ ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ وہی عالم دین ہیں کہ جنہوں نے نجف اشرف کے حوزے کی بنیاد رکھی۔ یہ ان کی رہائش بغداد میں ہوا کرتی تھی، اور بغداد میں رہائش ہوتے ہوئے اس زمانے میں اتنا ان کے شاگرد جو تھے وہ سارے مذاہب اور مکتب فکر کے افراد ان کے شاگرد تھے، اور ان کے ایک کتاب خانہ تھا جو بہت مشہور اور معروف ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے انتہائی قیمتی کتابوں کو اس کتاب خانے میں رکھا ہوا تھا۔ اس زمانے میں کہ جب بغداد کے اندر مغل یعنی چنگیز خان کے لوگوں نے حملہ کیا تو وہاں پر ان کے کتاب خانے کو بھی آگ لگا دی گئی، ان کی ساری کتابیں جل گئیں، اور ان کے بارے میں بعض افراد نے بعض کتابوں میں نقل کیا کہ یہ سر برہنہ جس وقت نجف میں آئے ہیں، نجف میں داخل ہوئے ہیں، تو شیخ طوسی ریاست تشیع ان کے ہاتھ میں ہے، تمام شیعہ ان کی تقلید میں ہیں، اور شیعوں کے تمام والی و وارث یہ ہیں۔ اس حالت میں اس نجف میں داخل ہوئے ہیں کہ ان کا سر برہنہ تھا اور ان کے پیر میں چپل بھی نہیں تھی۔ اس حالت میں نجف میں وارد ہوئے ہیں، اور نجف میں آنے کے بعد یہی وہ ہیں شخص کہ جنہوں نے حوزہ علمیہ نجف کی بنیاد رکھی اور وہاں پہ درس دینا شروع کیا، تمام علماء کو وہاں پہ جمع کیا، اور اس کے بعد آج تک وہ حوزہ علمیہ نجف آج بھی اپنے آب و تاب کے ساتھ علم کی روشنی پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ آیت اللہ سید محسن خرازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم نے ان سے نقل کیا کہ جب وہ ان کے والد اپنے والد کے ساتھ نجف میں رہا کرتے تھے، یہ زمانہ مرجعیت آیت اللہ عظمی محسن الحکیم کا دور تھا۔ محسن الحکیم کا دور تھا۔ آیت اللہ عظمی محسن الحکیم کے اس دور میں انہوں نے حکم دیا کہ شیخ طوسی کی قبر کی تعمیر کی جائے۔ بلاخر شیخ کا نام ایسا تھا، عظمت تھی ان کی، کہ ان کی قبر کو تعمیر کیا جائے، ان کے قبر کے اوپر ایک گنبد بنایا جائے۔ آج بھی قائم ہے نجف میں۔ اگر آپ باب طوسی جسے کہتے ہیں، نجف میں امیر المومنین کے باب طوسی کی طرف سے اگر آپ آئیے تو اگر آپ کا رخ حرم کی طرف ہے تو سیدھے ہاتھ پر بالکل کونے پہ حرم کے ساتھ ملا ہوا ایک مقبرہ بنا ہوا ہے، یہی ان کا گھر تھا، یہیں پہ ان کی رہائش تھی، اور وہیں پہ ان کی قبر ہے۔ اسی لیے اس دروازے کا نام بھی باب شیخ طوسی رکھا گیا۔ اسی جگہ پر پہلے مقبرہ نہیں تھا، ان کی قبر بھی کچی تھی۔ آئے محسن حکیم نے حکم دیا کہ ان کی قبر کو تعمیر کیا جائے۔ اب لوگوں نے اس کی قبر کے اوپر جا کے تعمیر شروع کر دی، اور تعمیر شروع کرنے کے بعد جس وقت قبر کو خراب کر رہے تھے کہ تعمیر کریں گے، تو بلاخر ایک حادثاتی طور پر، یا اللہ چاہتا تھا کہ دکھائے لوگوں کو، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو گمان ہے سارے، بہرحال اتفاقی طور پر ان کا جو ایک سلیب تھا قبر کا وہ نیچے گر گیا، اور ان کے جو جسد مبارک تھا وہ ظاہر ہوا۔ تو لوگ یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ ان کا جسم مبارک بالکل صحیح اور سالم قبر میں موجود ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا اب یہ غلطی تو ہو گئی،
اب انہوں نے اس واقعے کی اطلاع فوراً آئے محسن الحکیم کو دی۔ محسن الحکیم آیت اللہ عظمیٰ محسن الحکیم کو جب یہ اطلاع ملی تو انہوں نے قصد کیا کہ ہم بھی جائیں گے۔ اب وہ اکیلے نہیں گئے، جس عالم نے اس واقعے کو نقل کیا ہے ان کے والد کو بھی بلایا، اور ان کے ساتھ جانے والوں میں آیت اللہ عظمیٰ شاہرودی، آیت اللہ عظمیٰ خوئی، یہ بھی ساتھ تھے، اور دوسرے علماء کرام۔ یہ سب ایک ساتھ، ابھی دیکھیں کتنی بڑی بڑی عظیم شخصیات، خود آغا محسن الحکیم، آغا محسن الحکیم کی شخصیت دنیا کے اندر اپنے زمانے کے واحد مرجع تقلید تھے، یہ افتخار ہے ان کا۔ آیت اللہ عظمیٰ شاہرودی بزرگ، یہ خود ایک بہت بڑے مرجع تقلید تھے۔ آئے خوئی اس وقت مرجع نہیں تھے، لیکن بہرحال ان کے قریبی شاگردوں میں سے تھے۔ اتنے بڑے بڑے علماء کے ساتھ اب یہ جو ہے قبر کے لیے چلے ہیں، تو قبر کے نزدیک جب پہنچے تو یہ خود بھی حیران ہوئے دیکھ کر کہ اتنے سال، 10 سال گزرنے کے باوجود ان کی قبر بالکل صحیح اور سالم تھی، حتیٰ ان کا کفن بھی بالکل صحیح سالم تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جنہوں نے دیکھا ان کے جسم کو، کہتے ہیں کہ ان کا قد متوسط تھا۔ اچھا وہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھا وہ نقل کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ان کا جسد دیکھا، ان کا قد متوسط تھا، بدن لاغر اندام تھا، اور ان کی پوست یعنی ان کی کھال کی رنگت صاف تھی، اور ان کے محاسن پر بھی مہندی لگی ہوئی تھی، اور ان کے ناخنوں پر بھی مہندی لگی ہوئی تھی، وہ بھی صحیح سالم باقی تھی۔ یعنی اب دیکھیں تمام علماء کی جو مہندی کا استعمال کرتے تھے، جسم تو جسم، ان کے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ بھی نہیں اترا۔ یہ اعجاز پروردگار ہے کہ علماء کو اتنی عزت دی، فقط اور فقط کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ نشر علوم آل محمد کر رہے تھے۔ اگر کوئی اپنا نصب العین یہی بنا لے کہ میں ہمیشہ آل محمد کے علوم کو نشر کروں گا، ان کا پیغام پہنچاؤں گا، اپنی زندگی کا مقصد یہی طے کر لے، تو ہو سکتا ہے کہ پروردگار اس کے لیے بھی یہی اجر رکھے کہ کم از کم اس کو یہ اجر دیا جائے کہ اس کا جسد اس کے قبر میں صحیح اور سالم رکھے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تیسرا عالم کہ جس کی جی دوسرے تھے نا یہ، اچھا گنتے آپ لوگ رہیے، ہے نا، مجھے بتا دیجیے چوتھے ہیں پانچویں، میں تو علماء کا ذکر کر دوں گا کہ کون کون سے ایسے ہیں کہ ان کا جسد سالم رہا۔ نہیں نہیں نہیں، ان کو کہا جاتا ہے شیخ طائفہ، ان کا لقب ہے۔ ابو جعفر، اور نام ان کا پورا مجھے بھی اس وقت یاد نہیں ہے، ان کی تاریخ جب میں بیان کروں گا اس وقت نام آئے گا ان کا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ خواجہ نصیر الدین طوسی نہیں ہے، خواجہ نصیر الدین طوسی جو ہیں وہ ان کے کئی سالوں بعد آئے، صحیح ہے نا، وہ ایران میں تھے شیخ طوسی جی، نہیں وہ الگ ہیں۔ یہ شیخ طوسی مغلوں کے حملے کے
بعد جو ہے وہ وہاں سے نجف آئے ہیں. نجف میں انہوں نے حوض علمیہ کی بنیاد رکھی ہے اور ان کی بہت سی مشہور کتابیں ہیں کہ جن کی تفصیل ہم بتائیں گے اسی درس میں. سنڈے والے میں یہاں بتا دوں گا تو فائدہ نہیں ہوگا. یہاں صرف موضوع ہمارا یہ ہے کہ وہ عالم، وہ علماء کرام کہ جن کے اجساد ہمیں سالم ملے. ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جب ان کا ذکر آئے تو اس کو ریپیٹ کیا جائے، لیکن بہرحال یہ الگ سے ایک فہرست ہم تیار کر رہے ہیں کہ جس میں ہم صرف یہ بتائیں گے کہ کون کون سے علماء کرام ہمارے ایسے گزرے ہیں کہ جن کے اجساد ہمیں سالم ملے. ٹھیک ہے، الگ سے ایک موضوع بنا رہے ہیں اس کو. اچھا، اب یہ چوتھے ہیں یا پانچویں ہیں جو بھی ہیں، یہ ہیں فقیہ، عالم، مجتہد، محدث ابو علی فضل بن حسن بن فضل طبرسی. ابو علی، یہ تو کنیت ہو گئی ان کی، فضل بن حسن بن فضل طبرسی. اگر آپ کو یاد ہو تو جو ایران کی زیارتوں کے لیے گئے ہیں افراد، مشہد مقدس جانے کے بعد ایک خیابان کا نام خیابان طبرسی ہے، اور حتیٰ مشہد میں ایک دروازے، ایک باب کا نام باب طبرسی کے نام سے مشہور ہے. یہ انہی کے نام پر ہے، آئے طبرسی. یہ مازندران، یعنی مازندران جسے پرانے دور میں دیلم کہا جاتا تھا. اگر آپ کو یاد ہو، پچھلے سنڈے کے درس اگر کسی نے سنا ہو تو اس میں ہم نے اس کی تفصیل بھی بتائی ہے کہ دیلم جو دیلمی بہت مشہور ہیں. ارشاد القلوب کے نام سے ایک کتاب ہے، یہ دیلمی کی کتاب ہے. یہ دیلم مازندران کو کہا جاتا تھا. یہ مازندران کے رہائشی تھے اور انہوں نے اپنی زندگی میں تفسیر قرآن لکھی. تفسیر طبرسی کے نام سے معروف اور مشہور تفسیروں میں سے ایک تفسیر ان کی ہے. سیرت ائمہ پر مختلف کتابیں تحریر کیں، علم کلام پر مختلف کتابیں تحریر کیں، دعاؤں کی مختلف کتابیں انہی کی ہیں. اسی طرح سے مختلف اخلاق کے علوم پر انہوں نے مختلف کتابیں تحریر کیں. تفسیر کا نام ان کی مجموع البیان ہیں، جو انتہائی معروف تفسیر ہے کہ جن کا حوالہ اکثر علماء کرام اپنی درس میں اور اپنی تقاریر میں دیا کرتے ہیں. تفسیر مجموع البیان علامہ طبرسی کی کتاب ہے. اچھا، یہ علامہ طبرسی مشہد مقدس میں رہائش پذیر تھے اور 523 ہجری قمری میں یہ سبزوار میں چلے گئے اور وہاں جا کے ساکن ہوئے. اور عید قربان کی شب عید قربان 548 ہجری میں سبزوار میں ان کا انتقال ہوا. سبزوار میں ان کا انتقال ہوا. جی 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 شب عید قربان آنے والی ان کا انتقال ہوا. اور ان کے پیکر مطہر کو منتقل کیا گیا مشہد مقدس میں، اور مشہد مقدس میں ان کو حرم امام رضا میں ان کو دفن کیا گیا. اسی لیے اس باب کا نام کہ جو ان کی قبر کی طرف کھلتا ہے، اس باب کا، اسی روڈ کا نام خیابان علامہ طبرسی رکھا گیا مشہد میں. پانچ 548 ہجری میں 1392 ہجری میں
مشعر مقدس کی روزے کی تعمیر کے حوالے سے کہ جس وقت اس کو بڑا کیا جا رہا تھا سے ان کی قبر کشف ہو گئی، ان کی قبر کھل گئی۔ اور قبر کھلنے کے بعد جب لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا تو 844 سال گزرنے کے باوجود 844 سال کم نہیں ہوتے، 40 دن کے اندر انسان کا جسم ختم ہو چکا ہوتا ہے، 40 دن میں، اور یہ 844 سال گزرنے کے باوجود ان کا جسم بالکل صحیح اور سالم قبر میں موجود تھا۔ جن کی قبر کی زیارت نہ فقط وہاں پہ کام کرنے والوں نے کی بلکہ مختلف علماء کرام نے ان کے جسد کی زیارت کی۔ علامہ طبرسی، پانچویں عالم دین کہ جن کی قبر میں ان کا جسد مبارک صحیح اور سالم رہا، وہ نام ہیں جناب علامہ محدث قطب الدین راوندی علیہ الرحمہ۔ قم میں، اگر آپ قم میں حرم کی زیارت کے لیے جائیں تو بڑا جو صحن ہے کہ جس درمیان میں ایک حوض بھی بنا ہوا ہے اور وہاں پہ نماز جماعت بھی ہے، جب گرمی کے دن آتے ہیں تو باہر ہوتی ہے، وہیں پر ایک صحن میں ایک قبر آپ دیکھیں گی کہ جو اسی میز کے برابر اونچی ہے، وہ قبر قطب الدین راوندی کی قبر ہے۔ ان کا نام سعید بن حبت اللہ اور قطب الدین راوندی کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کی بہت معروف و مشہور کتابیں موجود ہیں۔ اور انہوں نے ائمہ اہل بیت کے حوالے سے جتنی بھی روایات ہیں سب انہوں نے جمع کی، اور نہ فقط روایات کو جمع کیا بلکہ نہج البلاغہ کے حوالے سے جتنی بھی روایات کو سید رضی نے جمع کیا، اس کے اوپر سب سے بڑی تحقیق کا کام قطب الدین راوندی نے انجام دیا۔ یہاں تک کہ سب سے زیادہ بہترین شرح نہج البلاغہ لکھنے والا شخص کہ جسے ہم ابن ابی الحدید کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ ایک اہل سنت کے عالم ہیں اور مشہور محدث بھی ہے، وہ اپنے علم کے آگے کسی کا علم کو تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے نہج البلاغہ کے اپنے شرح نہج البلاغہ کے مقدمے میں ایک نام تحریر کیا ہے کہ نہج البلاغہ پر یا میں نے کام کیا ہے اپنا نام، یا میں نے کام کیا ہے، یا فقط ایک شخص ہے جس کو میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس نے واقعاً بڑے محنت اور بڑی زحمت کے ساتھ نہج البلاغہ کے اوپر کام کیا ہے، اور وہاں انہوں نے نام لیا ہے، وہ شیعہ عالم، شیعہ محدث، عالم دین، متقی پرہیزگار، وارثہ علم قطب الدین راوندی ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ کے مقدمے میں اگر کوئی نام لے رہا ہے تو
قطب الدین راوندی کا نام لے رہا ہے. یہ ایسے عالم جس وقت صحن مقدس حرم حضرت معصومہ کی تعمیرات کا کام چل رہا تھا، اس زمانے میں ان کی قبر کی دوبارہ سے تعمیر کا ارادہ کیا گیا، کیونکہ جو اونچی ہوئی ہے قبر ابھی، یہ آیت اللہ عظمیٰ مرشی نجفی کے حکم سے اونچی کی گئی ہے، ورنہ پہلے یہ نیچی تھی قبر. خود ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، بہت نیچی تھی، ہمارے دور تک رہی. یہ آقا مرشی نجفی کے حکم سے اتنی اونچی کی گئی. جس وقت صحن کا کام ہو رہا تھا اس زمانے میں ان کی قبر کو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس تعمیر کے نتیجے میں ان کی قبر بھی کشف ہوئی، کھل گئی، مکشوف ہو گئی، اور لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کا جسم بھی قبر میں صحیح اور سالم ملا، اتنے سال گزرنے کے باوجود. اور آخری مرتبہ جو ان کی قبر کے مبارک کو تعمیر کیا گیا وہ حرم حضرت معصومہ کی وہی صحن کا مسئلہ تھا کہ جس کا حکم آیت اللہ عظمیٰ مرشی نجفی نے دیا، اور مرشی نجفی کے حکم سے ان کی قبر کو دوبارہ سے تعمیر کر کے بڑا کیا گیا. ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور عالم کہ جن کا پیکر مطہر ہمیں کئی سال ہا سال کے بعد قبر سے ان کا پیکر بالکل صحیح اور سالم کشف ہوا، اور وہ ہے عالم، عارف اور محدث جناب عبداللہ بن محمد جو کہ 716 ہجری قمری میں ان کا انتقال ہوا. 716 ہجری قمری. اور ان کی قبر شریف اصفہان میں موجود ہے، اور اصفہان میں جو ان کی قبر ہے وہ مینار جنبان کے پاس ہے. اصفہان میں ایک مینار بہت مشہور ہے جو قدیم مسجد ہے، جامع مسجد اصفہان کی، وہاں پر ایک مینار ہے جو بہت قدیم مینار ہے، یعنی حرکت کرنے والا مینار. اس مینار کی خصوصیت یہ کہ وہ ہلتا ہے. مینار ہے لمبا بڑا، لیکن اس کو بنایا اس طریقے سے گیا ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کو ہاتھ ماریں تو وہ ہلتا ہے. اسی کے بالکل قریب میں ان کی قبر موجود ہے. مینار جنبان، جنبان یعنی حرکت کرنے والا. جیم نون بے الف نون. ان کی قبر مبارک پر لکھا ہوا ہے آرام گاہ شیخ زاہد، دانش مند پارسا، سعادت مند پرہیزگار. ان کی رحلت 17 ذی الحجہ 716 ہجری میں ہوئی، اور ان کی قبر مبارک اصفہان میں
مینار جنبان یعنی دو مینار ہیں، دونوں ہلتے ہیں، یعنی ایک کو ہلائیں گے تو دوسرا بھی حرکت کرے گا، اور اگر اس کو ہلائیں گے تو یہ والا بھی حرکت کرے گا۔ سر آپ گئے جی وہاں گئے؟ جی جی خان میں آج بھی موجود ہے۔ اس کے بالکل درمیان میں ان کی قبر ہے۔ بعض لوگوں نے یہ تصور کیا کہ یہ میناروں کی حرکت یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مینار اگر حرکت کرتا ہے تو دوسرا مینار بھی حرکت کرتا ہے، اور اگر دوسرا مینار حرکت کرتا ہے تو دوسرا والا بھی کرتا ہے۔ تو لوگوں نے تصور یہ کیا کہ شاید یہ ان بزرگ کی کرامت کی وجہ سے ایسا ہے۔ اسی دوران میں اس کی شہرت یورپ تک پہنچی، ان میناروں کی حرکت کی شہرت، ان میناروں کی شہرت کی حرکت کی شہرت یورپ تک پہنچی، اور یورپ سے انجینئرز آئے، سول انجینئر، اور انہوں نے اس مینار کی تحقیقات شروع کی کہ کیسے بنائے انہوں نے۔ جیسے شیخ بہائی کا جو حمام ہے مشہور ہے، حوض ہے بہت بڑا کہ جس کے اندر پانی بھرا رہتا تھا، اور اس حوض کے نیچے ایک خالی جگہ تھی، اس خالی جگہ میں جو نیچے تھی، جیسے مثلا یہ خالی ہے، اس کے اوپر حوض بنا ہوا ہے، اب لوگ حوض سے نہاتے ہیں اوپر آ کے، اس حوض کے اگر نیچے کوئی شخص موم بتی جلا دے تو پانی پورا گرم ہو جاتا تھا اس موم بتی سے۔ یہ شیخ بہائی نے انجینئر کی۔ تو اب صدیاں بیت گئیں، شیخ بہائی کا انتقال ہوئے بھی، تو اس کی اطلاع جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ گئی، ایک موم بتی سے اتنا بڑا حوض کیسے گرم ہو جائے گا؟ تو اب وہ آئے، کہا نہیں یہ موم بتی کا چکر نہیں ہے، کچھ اور چکر ہے، اس کو ڈھونڈو کیا ہے مسئلہ ہے۔ اب وہ انجینئر آئے، انہوں نے اس کو خراب کیا، اس کو خراب کیا، اس کو خراب کیا، وہ خرابی ہو گیا انہوں نے۔ تو اب وہ اپنا کام تو نہیں کرتا خیر، لیکن بہرحال خراب کر دیا انہوں نے، تحقیق تو کر نہیں سکے، پہنچ بھی نہیں سکے اس تک کہ یہ وجہ کیا تھی، وہ آج بھی نہیں پتہ کسی کو۔ بالکل اسی طرح سے جب اس کی اطلاع، میناروں کی اطلاع یورپ میں پہنچی، وہاں سے انجینئر، خود ایران کے انجینئر، دوسری جگہوں کے انجینئر سب جمع ہوئے اس کی تحقیق کرنے کے لیے، اور اس کی تحقیق کرنے کے دوران میں انہوں نے کھدائی کا کام شروع کیا۔ اور جب کھدائی کا کام شروع کیا تو سب جگہ ڈھونڈ لیا، کچھ نہ ملا، تو انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو اس قبر کے اندر کچھ ہے کہ جس کی وجہ سے مینار ہلتے ہیں۔ شیخ زاہد کی قبر میں کچھ ہے کہ جس کی وجہ سے مینار ہلتے ہیں۔ انہوں نے حاکم وقت سے اجازت لی، اور اجازت لینے کے بعد ان کی قبر کو خراب کیا۔ جب ان کی قبر کو خراب کیا گیا تو ان کی قبر کو خراب کرنے کے بعد جب ان کا جسد ظاہر ہوا تو سب یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ کوئی چیز ویسے تو نہیں ملی، لیکن یہ ضرور ان کو پتہ چلا کہ شیعہ عالم کی حیثیت و مرتبہ کیا ہوتا ہے، کہ اس وقت وہ حیران ہو گئے کہ جب قبر کو کشف کیا کہ اس میں سے ان کا جسد بالکل صحیح اور سالم ملا۔ جب وہ ناکام ہو گئے پھر دوبارہ قبر کو بند کیا گیا۔ اس واقعے کو روضات الجنان میں جلد 6 میں تیسری جلد میں تحریر کیا ہے، اگر کوئی ایڈریس لینا چاہے۔ البتہ ایک اور کتاب ہے جس سے میں استفادہ کر رہا ہوں، وہ ہے اکثیر شاگردگی مکتب امیر المومنین، یعنی ضخیم کتاب ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، گاڑی میں ابھی بھی رکھی ہوئی ہے میرے لیے،
جی جی. تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس یہ اتنے سارے واقعات اور قصے کہانی یہ جو سناتے رہتے ہیں آخر لاتے کہاں سے؟ وہ جادو نہیں ہے میرے پاس کہ میں کہیں سے لاتا ہوں ڈھونڈ کے. یہ کتابیں ہیں جادو. میرے پاس تقریباً 70-80 کے قریب جلدیں کتابیں موجود ہیں فقط علماء کے حوالے سے، جس میں سے چند کتابیں اپنے ساتھ اس دفعہ لے کر آئے ہوں، چونکہ موضوع پہلے سے انہوں نے بتا دی تھے کہ علماء کے حوالے سے ہے اس دفعہ. انہی کتابوں سے سنا رہا ہوں، یہ کتابیں ہیں ساری. ترجمہ نہیں ہوتا، فارسی ہوتے ہیں. اردو ترجمے میں آپ کو کچھ مطلب نام پتہ ہے کہ جیسے ان کا کتابوں کا واقعہ؟ مجالس المومنین علامہ قاضی نور الدین شستری کی، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، لیکن شاید میں نے یہاں پہ معلوم کروایا لیکن مل نہیں رہی. اگر مل جائے جی ہاں، قصص العلماء میں ملیں گے آپ کو واقعات. علامہ تونے کعبانی کی کتاب ہے قصص العلماء. جی نہیں، ٹاپک تو نہیں مکمل ہوا، آج کا درس مکمل ہوا. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.